نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نہایت اہم باب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے مابین جو واقعات پیش آئے۔ گزشتہ خطبے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے محلے میں، عمر بن عوف کے محلے میں 10 دن سے زیادہ قیام کرتے ہیں، اور اسی اثنا میں 2-3 دن کے بعد حضرت علی مکہ میں لوگوں کو ان کی امانتیں واپس لٹانے کے بعد اور یہ اعلان کرنے کے بعد کسی کا کوئی لین دین، کوئی امانت نبی کریم سے اگر رہ گئی ہے تو مجھ سے لے لیجئے، نبی کریم نے مجھے اپنا نمائندہ یہاں پہ چھوڑا ہے، آپ بھی قباء کے محلے میں آن پہنچے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا، یہاں پہ آپ کا قیام 10 دن یا 10 دن سے ایک رات، ایک دن اوپر تھا۔ پیر کے دن آئے، یہاں سے کوچ کیا، جمعے کے دن دوبارہ مدینے کی طرف۔ سب سے پہلا کام، ابھی 10 دن کا قیام ہے، سب سے پہلی حاجت، سب سے پہلی ضرورت مسلمان امت کے لیے کیا ترتیب دی؟ جب بھی کسی جگہ قیام کرو، جب بھی کسی جگہ رہائش کرو، جب بھی کسی جگہ آباد ہونے کی کوشش کرو، جب بھی کسی جگہ سکونت اختیار کرنے کا ارادہ رکھو، تو سب سے پہلے کیا چیز مد نظر رکھو؟ مسجد۔ مسجد کہاں ہے؟ میں نے نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ میں نے عبادات کہاں پہ ادا کرنی ہے؟ میری شادی بیاہ کے فرائض کہاں پہ انجام ہوں گے؟ میرے جنازے کہاں پہ پڑھائے جائیں گے؟ میرا معاشرتی میل ملاپ کہاں پہ ہوگا؟ میری کمیونٹی کیا ہوگی؟ مسجد ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہوتی ہے، مسجد اسلام کا پہلا پریزیڈنسی بھی ہے۔ مسجد وہ پہلی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے صرف 10 دن میں بھی سب سے پہلی پریورٹی اگر رکھی تو مسجد کو رکھی۔ آج ہمارا معاشرہ کیسا معاشرہ ہے کہ مسجد کے قریب جو پلاٹ ہوتا ہے وہ سب سے سستا ہوتا ہے۔ مسجد کے قریب جو پلاٹ ہوا کرتا تھا صحابہ کے دور میں سب سے مہنگا ہوا کرتا تھا۔ تابعین، محدثین اور کئی 100 برس مسلمانوں کا یہ وتیرہ تھا کہ مسجد کی قریب کی زمین سب سے مہنگی ہوا کرتی تھی، اور اب یہ فضیلت شاید خانہ کعبہ اور مسجد النبوی ہی کی رہ گئی ہے کہ ان کی ارد گرد کی زمینیں تو مہنگی ہیں، باقی کسی بھی مسجد کے پاس چلے جائیں ارد گرد کی زمین سستی۔ سب سے سستی زمین کس کی ہے؟ جی قبرستان کے پاس جو پلاٹ ہے وہ سستا ہے، یا مسجد کے پاس جو پلاٹ ہے وہ سستا ہے؟ سب سے مہنگا کون سا ہے جی؟ جو کمرشل کے پاس ہے، جو دھرتی کے اوپر سب سے مقدس، متبرک، محترم، مقدس جگہیں ہیں، مسجدیں، وہ سب سے سستی ہیں ان کے قریب پلاٹ۔ اور جو دنیا کے اندر سب سے مبغوض چیزیں ہیں، سب سے بری جگہیں ہیں، سب سے زیادہ جہاں پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے، جہاں پہ ہر وقت اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بے پردگی کا ایک جنازہ نکالا جاتا ہے، سود کی، رشوت کی، مال کے غبن کی تجارت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پہ پلاٹ سب سے زیادہ مہنگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے اندر اس علاقے میں قیام کے دوران سب سے پہلے مسجد کو قائم کیا۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اللہ نے بھی کہہ دیا، اے اللہ کے حبیب، اور یہ پوری امت کے لیے ہے، جو مسجدیں
اس بنیاد پہ تعمیر ہوئی ہوں جس کی نیت یہ ہوئی ہو کہ اللہ اس مسجد کو آباد کر تاکہ یہاں پر تیری عبادت کو سر انجام دیا جائے، یہ مسجدیں آباد ہو جائیں سجدوں سے، رکوع سے، تلاوت سے، ذکر اللہ سے، جمعوں سے۔ جس مسجدوں کی قیام کی نیت یہ ہو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو حکم دیا آپ نے بھی جا کے اس میں قیام کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی کیسی پیروی کی۔ مسجد قباء کی فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ حدیث نہایت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب تک زندہ رہے، جب تک مدینہ میں رہے، آپ ہر ہفتے میں ایک دن پیدل یا سوار ہو کے مسجد قباء کی طرف جایا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم ہی دیا تھا نا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، صرف اللہ نے یہ کہہ دیا نا رسول اللہ کو کہ آپ کا حق بنتا وہاں پہ کھڑے ہوں، تو رسول اللہ نے پوری زندگی میں ایک ہفتہ بھی یہاں پہ نماز پڑھنے کا ناغہ نہیں کیا۔ اور امت کے لیے کیا نصیحت کی کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے مسجد قباء کی طرف جا کے نماز پڑھنے کی نیت سے صرف وہاں پہ 2 رکعتیں ہی چاہے پڑھ لے، اس کو کتنا اجر و ثواب ہے۔ آپ مدینہ جائیں، اللہ تعالی ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت کروائے، اور جب ہم مدینہ جائیں تو رسول اللہ کی اس حدیث کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ رسول اللہ نے کہا جو مدینہ میں آگے ہے، یا جو مسجد النبوی سے یا مدینہ سے یا کہیں سے بھی مسجد قباء میں اس نیت اور ارادے سے نکلتا ہے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں صرف 2 رکعتوں کو ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس 2 رکعتوں کے بدلے میں اسے پورے کے پورے عمرے کا ثواب دے دیتے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جو مسلمان بھائی جاتے ہیں مدینہ میں مسجد النبوی میں، وہ ایک دن ضرور ایسا کرتے ہیں کہ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ اور چاہیے تو یہ کہ جتنے دن بندہ مدینہ میں رہے، 5، 10، 15 منٹ کا سفر ہے، وہاں پہ جائے اور 2 رکعتوں کو ادا کرے اور عمرے کا ثواب پا لے۔ گویا پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کا لازم و ملزوم جو جز اور عنصر ہے جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں، وہ مسجد ہے۔ یہاں سے جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو خبر کر دی۔ 10 دن یہاں پہ رکنے کا بھی ایک سبب تھا، اور یہ واقعات بھی موجود ہیں کہ جب مسجد قباء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ابو بکر اور آپ اکٹھے تھے، اور حضرت ابو بکر کھڑے تھے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے چونکہ رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا ہوا، تو وہ کنفیوز ہو جاتے تھے کہ ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نبی کریم ہے۔ لیکن جب دھوپ بڑھ گئی اور حضرت ابو بکر نے ان کے اوپر چھاؤں کی اپنی چادر سے، پھر لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل گیا کہ یہ کھڑے ہونے والا خادم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ حضرت علی کے ساتھ ایک واقعہ بھی پیش آیا، جزوی طور پہ بات آئی ہے، یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے قباء کے محلے میں رہتے ہوئے ایک رات ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ ایک شخص نے ایک عورت کا دروازہ کھٹکایا ہے اور عورت باہر نکلی ہے، اس عورت کے ہاتھ میں چند ٹکڑے تھمائے ہیں اور واپس چل دیے۔ اور حضرت علی یہ واقعہ جناب سہیل بن حنیف رضی اللہ کی وفات کے بعد جب وہ عراق میں وفات پاگے سنایا کرتے تھے کہ یہ سہیل اتنا عظیم انسان ہے کہ قباء میں جب میں ٹھہرا تھا ایک رات یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے جا کے اس عورت سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، وہ کون شخص تھا؟ تو اس عورت نے بتایا میں تو بے آسرا ہوں، یہ سہیل بن حنیف مجھے ایندھن فراہم کرتے ہیں، آج انہوں نے چند بتوں کو توڑا ہے اور ان بتوں کے ٹکڑے لا کر لکڑی کے مجھے دیے ہیں کہ میں آگ میں جلا دوں اور روٹی کا بندوبست کروں۔ حضرت علی اس واقعے کو عراق میں سنایا کرتے تھے کہ ہم صحابہ وہ تھے جو بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، جو بتوں کو اگر لکڑی کے بنے ہوتے تھے تو جلا دیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا جو قبر ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، جو بت نظر آئے اس کو گرا دو، تحقیق کر دو، ہر چیز کو برابر کر دو، شرک کے ہر اڈے کو ملیاں میٹ کر دو۔ تو حضرت علی اس واقعے کو بھی قباء کے باب میں اور سہیل بن حنیف کی وفات کے موقع کے اوپر سنایا کرتے تھے۔ یہاں سے جمعے کے روز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی یا مدینہ منورہ، تب مسجد النبوی تو بنی نہیں تھی، مدینہ منورہ کی طرف جب روانہ ہوئے، انصار کو خبر کر دی
10 دن کا یہ جو قیام ہے، اس حوالے سے جو سمجھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے پہلے 10 دن کا قیام قبا میں کیوں کیا، محدثین مفسرین نے اس کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں مفصل لکھا ہے۔ مختصر بات یہ ہے، نبی کریم یہ بھی چاہتے تھے کہ انصار میرے آنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کر لیں، کسی کے ذہن میں کوئی ابہام کنفیوژن باقی ہے اپنے قبائل کے ساتھ مشاورت کر دے کہ ہم نے اب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لے کے آنا ہے، ان کا استقبال کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کو یہ پیغام دے دیا کہ اب میں روانہ ہو کے آ رہا ہوں، تو پورے کا پورا مدینہ، یہ مدینہ والوں کے لیے عید سے بھی بڑا خوشی کا دن تھا، پورے کا پورا مدینہ سڑکوں پہ امڑ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو لبیک کہنے کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے جو چھوٹی بچیاں تھیں، جو چھوٹے بچے تھے، وہ بھی سڑکوں پہ نکل آئے، جوان بھی نکل آئے، بوڑھے بھی نکل آئے۔ اگرچہ یہودی بھی ہمراہ تھے، اس استقبال میں یہودی بھی ہمراہ تھے، لیکن دل میں بغض تھا کہ اب وہ جو ہمارا سارے کا سارا پھندا تھا، سارے کا سارا مال کا جال جو پھیلایا ہوا تھا، قرض دیا، ساری زندگی سود لیا، ساری زندگی کے یہ جو غلام بنائے ہوئے ہیں، اب نیا ریاست کا والی آ کر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور ان کو یہ بات کا علم تھا، یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ رسول ہے، تو سود تو باقی رہنے نہیں دے گا، تو ہماری تو اجارہ داری، غلامی کس بنیاد کے اوپر تھی؟ مال کی بنیاد کے اوپر۔ جس طرح آج کل بینکوں نے یہ ہتھیار اپنایا ہوا ہے، آپ گاڑی لے لیں، ایک بندے کی پسلی ہے، وہ سائیکل لینا چاہتا ہے، اس کے بعد سائیکل کے نقد پیسے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں سائیکل نہ لے، موٹر سائیکل لے لے۔ جس کے پاس موٹر سائیکل کے پیسے ہیں، اس کو کہتے ہیں نہیں 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 گاڑی لے لے۔ نبی کریم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی جیب میں نقد پیسے ہیں اس کے مطابق چیز کو خرید لو، اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں کو پھیلاؤ، نقد با نقد سودا کرو۔ یہ رسول اللہ نے جو تبلیغیں کی ہیں، یہ اسی لیے کی ہیں کہ انسان غلامی کے ان اندیکھے پھندوں میں نہ پھنس جائے۔ بیچارہ کوئی موٹر سائیکل لے لیتا ہے، سائیکل کے پیسے جیب میں رکھ کے، کوئی گاڑی لے لیتا ہے، موٹر سائیکل کے پیسے جیب میں رکھ کے، پھر ہوتا کیا ہے، ساری زندگی قسطیں بھی اتارتا رہتا ہے، نہ قسطیں اترتی ہیں، ان کی غلامی الگ، ان کا خوف الگ، ابھی آ کے گاڑی پکڑ لیں گے، ابھی قسط نہ ادا کی یہ ہو جائے گا۔ یہی غلامی کا طریقہ تب بھی رائج تھا، اور ان کے دل میں یہ خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے یہ سود کے سارے سلسلے بند نہ کر دیں۔ اور ہوا بھی یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سلسلوں کو بند کر کے کہا جو نقد کا پیسہ رہ گیا ہے بس وہی ادا ہوگا، باقی ہر سود کو ختم کیا جاتا وغیرہ۔ جب یہ استقبال کا آغاز ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، محدثین نے، مفسرین نے، سیرت نگاروں نے یہاں پہ بہت سے الفاظ کو رقم کیا ہے۔ بعض الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ کے لوگ خوشی میں یہ کہہ رہے تھے رسول اللہ آگے، نبی اللہ آگے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ تینوں الفاظ بھی ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور رسول اللہ کی چال کے اندر، سیرت کے اندر ایک بات یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے تیز چلا کرتے تھے، اور تیزی کا عالم یہ تھا اگر کوئی عام انسان رسول اللہ کو چلتے دیکھتا تو وہ یہ گمان کرتا کہ اتنی تیز چل رہے ہیں جیسے کوئی بندہ اونچائی سے نیچے اتر رہا ہو، جو رفتار اس کی نیچے اترتے وقت ہوتی ہے، رسول اللہ کی نارمل واک اس انداز میں ہوا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے مدینہ کی چڑھائیاں چڑھ رہے تھے، تو اس وقت مدینہ والوں نے، سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی ہے، ان اشعار کو پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداع۔ طلع البدر علینا، ہمارے اوپر تو آسمان سے چاند کا کوئی خوبصورت ٹکڑا جگمگا رہا ہے، اور ثنیات الوداع کی گھاٹی کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چڑھ آیا ہے۔ واجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ہمارے اوپر اب اللہ کا شکر کرنا واجب ہے کہ جس چیز کی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے آج وہ ہمیں عنایت کر دی۔ اور آگے بھی اس کے علاوہ بھی اس شعر کے اندر، یہ پوری نظم آپ نے سنی ہوگی، اس میں بے شمار الفاظ ہیں جو بعض ضعیف ہیں اور بعض صحیح ہیں۔ جو سب سے مستند بات ہے، اور اس کے اندر بھی اگرچہ ضعف موجود ہے، لیکن یہ روایت
ٹھیک ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایھا المبعوث فینا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مدینہ کے لوگوں نے کہ جئت بالامر المطاع، آپ ایک ایسا حکم لے کے آئے ہیں کہ جس کی مدینے والے پیروی کریں گے. رسول اللہ کا یہ استقبال اتنا شاندار اور جاندار تھا، یہودیوں کے کلیجے ہل گئے، منافق پریشان ہو گئے کہ ہماری سرداریاں تو اب چلی گئیں، ان کو تو ہر بندے نے اعلانیہ رسول اللہ بھی کہہ دیا، نبی اللہ بھی کہہ دیا، چودھویں کا چاند بھی کہہ دیا، بدر بھی کہہ دیا، قمر بھی کہہ دیا، اور یہ بھی کہہ دیا جیتا بالامر المطاع، آپ وہ حکم لے کے آئے ہیں کہ مدینہ کے اندر اس کی پیروی ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی چل رہی ہے اور مدینہ کے رہائشی رسول اللہ کے ارد گرد دوڑ رہے ہیں، آپ کا استقبال کر رہے ہیں. ہر مدینہ کے شہری کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں، ہمارے نصیبے جاگ اٹھیں. چند لوگوں نے اونٹنی کی مہار کو پکڑنے کی کوشش کی، رسول اللہ نے کہا نہ نہ نہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا ہوا ہے، یہ وہیں پہ جائے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. اب پہلی بات یہاں پہ بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم کہاں ہوا؟ سب سے پہلے اونٹنی بیٹھی کس جگہ کے اوپر؟ مسجد النبوی جہاں پہ بننی تھی، اونٹنی چند لمحوں کے لیے وہاں پہ بیٹھی تو رسول اللہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے انشاءاللہ یہی ہماری منزل ہوگی، یہی ہماری منزل ہوگی. منزل سے یہاں پہ مراد کیا؟ اب باقی زندگی، باقی ایام یہیں پہ گزریں گے، یہی ہمارا مطلوب و مقصود ہوگی. مدینہ والے حیران رہ گئے، یہ تو جگہ کھجوریں خشک کرنے کی ہے، یہاں پہ تو چند مشرکوں کی قبریں ہیں اور اس کے ساتھ کچھ کچرا بھی پڑا ہے، اونٹنی یہاں کیوں کر بیٹھ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں. پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا سہل اور سہیل نامی دو یتیم بچے ہیں، ابو زرارہ جو ہیں، سعد بن ابی زرارہ ان کی کفالت میں ہیں، یہ زمین کا ٹکڑا ان کا ہے. رسول اللہ نے کہا یہاں پہ ابھی مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، سب سے پہلی فکر، سب سے پہلی سوچ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک مسجد بنے گی. میرے بھائیوں کہاں پہ ہیں مسلمان؟ ابھی قباء میں تھے، سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مدینہ میں داخل ہوئے، اپنی رہائش کا انتظام نہیں ہوا. اونٹنی بیٹھی ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ مسجد بنے گی، یہ زمین کس کی ہے؟ سہل اور سہیل کی. ان کو بلایا گیا، اللہ کے رسول نے کہا یہاں پہ مسجد بنانے کا ارادہ ہے، وہ بچوں کے اوپر بھی قربان جائیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول مسجد بنے گی تو ہماری زمین حاضر ہے، فی سبیل اللہ آپ کو دیتے ہیں. رسول اللہ نے کہا ایسے نہیں لوں گا، قیمت کو ادا کروں گا. قیمت کو ادا کیا، اس احاطے کی صفائی کروانا شروع کی، وہاں جو مشرکوں کی قبریں تھے ان کو اکھاڑ دیا، اکھاڑ کر باہر پھینک دیا گیا، اس کچرے کی صفائی کر دی گئی. پھر اونٹنی اٹھی اور اونٹنی آگے کو چل دی. نبی کریم کہنے لگے چھوڑ دو اس کی مہار کو، چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور کی گئی ہے، جہاں پہ بیٹھے گی. کون ہے ہمارا قریبی رشتہ دار اس مدینہ کے اندر جہاں پہ بیٹھے گی؟ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے قریبی رشتہ دار کے گھر میں جائیں، لیکن یہ اونٹنی اللہ نے مقرر کی ہے، یہ جہاں پہ بیٹھے گی ہم اسی منزل میں ٹھہریں گے، ہم اسی گھر میں ٹھہریں گے جب تک مسجد النبوی قائم نہیں ہو جاتی، جب تک وہ پلاٹ جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے وہ مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک امہات المومنین کے حجرے نہیں بن جاتے، جب تک اصحاب صفا کا چبوترا نہیں بن جاتا، ہم اس گھر میں ٹھہریں گے اور قربان جائیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار مدینہ میں آپ کا ننیال ہی تھا، بنو نجار کا جو قبیلہ تھا. اونٹنی بھی خدا کی طرف سے معمور تھی، آپ ہی کے کنبے اور قبیلے کے ایک فرد ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ گئی. اب مدینے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یار ابو ایوب انصاری کا گھر تو بڑا چھوٹا ہے، یہ جو رؤوساں ہیں، یہ جو بڑے بڑے محلات ہیں، حضرت حسان بن ثابت کا اتنا بڑا عظیم الشان محل تھا اور لوگوں کے محلات تھے، یہ اونٹنی یہاں پہ بیٹھ گئی ہے. انہوں نے سوچا شاید تھک کے بیٹھ گئی. بعض روایات میں یہ آتا ہے انہوں نے پھر اٹھایا، اونٹنی نے اسی وقت چکر کاٹا، پھر ادھر آ کے بیٹھ گئی. اب ان کو سمجھ آ گئی نہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے معمور ہے. تو نبی کریم نے ابو ایوب انصاری کو کہا کرو بندوبست، اب تمہارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قیام کا موقع دیا ہے. ابو ایوب انصاری ان کے نصیبے کا کیا کہنا، خوشی سے کھلکھلا اٹھے. اللہ کے رسول نچلے حصے میں رہوں گا،
آپ کے لیے اوپر والا پورا حصہ مختص ہے تاکہ آپ کی خدمت کے لیے آسانی ہو، آپ آواز دیں، لپک کے آ جائیں، آپ جو بات کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانی کے آداب میں سے مسلمانوں کو ایک نصیحت بھی کی اس وقت، اور کیا کہا؟ کسی مہمان کے لیے سب سے بہترین رہنے کی جگہ نیچے والی منزل ہی ہوتی ہے۔ کسی مہمان کے لیے سب سے بہترین جگہ نیچے والی منزل ہی ہوتی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن اس فرمان سے، ان ایتھکس سے، ان اخلاقیات سے بھی آج کے مسلمان جانتے ہی نہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ جانتے ہی نہ ہو، آج مہمان آیا اس کو تیسری منزل پہ چڑھا دینا، چوتھی منزل پہ، دوسری منزل سے نیچے تو گزارا ہی نہیں ہونا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے کہا کہ مہمان کے لیے سب سے بہترین جگہ نیچے والی منزل ہے۔ رسول اللہ نے جب نیچے والی منزل میں قیام کیا، بعض واقعات ایسے ہوئے، ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری سے اوپر پانی گر گیا تو وہ جلدی سے اپنے کپڑوں سے خشک کرنے لگے کہ چند قطرے رسول اللہ کے اوپر نہ گر جائیں۔ پھر پریشانی سے رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اوپر شفٹ ہو جائیے، ہمیں خطرہ لگا رہتا ہے کوئی چیز نہ گر جائے، کوئی پانی کا قطرہ آپ کے اوپر نہ گر جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ یہ تو ایک عام بات ہے، معمولی بات ہے، اے ابو ایوب تو تکلف نہ کیا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں مدینہ کے لوگ جو تھے مختلف کھانا بھیجا کرتے تھے۔ رسول اللہ جتنا کھانا کھا لیا کرتے تھے باقی ابو ایوب انصاری کو اور ان کی زوجہ کو اوپر بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کھائے لقمہ، اور یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جب رسول اللہ بچا ہوا کھانا بیچتے تھے نا، حضرت ابو ایوب انصاری اس پلیٹ کو غور سے دیکھا کرتے تھے اور یہ بات کھوج لگایا کرتے تھے، ٹٹولتے تھے کہ رسول اللہ کی انگلیاں آخری وقت میں کس سائڈ پہ لگی ہیں، وہیں سے کھانے کو شروع کیا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا پلیٹ بھری ہوئی ہے، رسول اللہ نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا ہوا اور کھانا اوپر بھیج دیا، دوڑتے ہوئے نیچے آ گئے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہم نے اور آپ نے وفا کرنی ہے۔ وہ صحابہ خدا کی قسم رسول اللہ کی اتنی عزت اور اتنا احترام کیا کرتے تھے، رسول اللہ اگر وضو کرنے کے لیے پانی لیتے تھے نا، وضو، یہ صحیح روایات ہے، پانی وضو کے لیے لیتے تھے کہ میں وضو کر لوں تو جو قطرے وضو کے بچتے ہوئے نیچے گر جاتے تھے، صحابہ کی قطار لگی ہوتی تھی کہ قطرہ زمین پہ نہ گرے، ہمارے ہاتھوں پہ گر جائے، اور ہاتھ پہ گرے تو ہم پورے کے پورے چہرے اور جسم پہ مل لیں برکت کے لیے۔ صحابہ کا یہ انداز تھا۔ رسول اللہ کے منہ سے اگر کسی وجہ سے تھوک نکل گئی ہے تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تھوک ہمارے اوپر گر جائے اور ہم اس کو اپنے کپڑوں پہ مل کے برکت کو حاصل کر لیں۔ یہ ابو ایوب انصاری نے پوری پلیٹ دیکھی، آج رسول اللہ کی انگلیاں نہیں لگی، مزاج آشنائی دیکھیے، رسول اللہ نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں؟ اللہ کے رسول یہ کھانا آپ نے ٹچ نہیں کیا اور آپ نے مجھے بھیج دیا، جس کھانے کو آپ نہیں کھاتے کیا میں ابو ایوب انصاری کھاؤں گا؟ نہیں ابو ایوب تجھے نہیں پتا، معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر لہسن اور پیاز وغیرہ ڈلے ہوئے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے، مراد جبریل امین ہے، ان فرشتوں سے سرگوشی کرنی ہوتی ہے، ان فرشتوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر میرے منہ سے لہسن اور پیاز کی ہلکی سی بھی سمیل آئے گی تو وہ فرشتے تکلیف محسوس کریں گے، آپ کھا لیجئے۔ لیکن ابو ایوب انصاری نے بھی قربان جائیں کہا اگر لہسن اور پیاز آپ چھوڑتے ہیں تو آج کے بعد ابو ایوب انصاری بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن امت کے اوپر حرام نہیں ہے۔ ہاں اس چیز کی ممانعت ہے میرے بھائیوں، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لو۔ مسجدوں میں آؤ تو اپنے گھر میں موجود سب سے بہترین کپڑوں کو پہن کے آیا کرو، مسجدوں میں آؤ تو اپنی سب سے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کو اختیار کر کے آیا کرو، مسجدوں میں آؤ تو یہ نہیں مسجد کے باہر سگریٹ کے 2 کش لگائے فٹافٹ وضو کیا، نہیں۔ جس طرح پیاز اور لہسن سے کھا کے مسجد میں آنا منع ہے تو سگریٹ کے اول تو سگریٹ چھوڑو، لیکن اگر تمہیں مجبوری ہے کوئی پینا ہی، اللہ تعالیٰ جو سگریٹ پیتے ہیں ان کو چھوڑنے کی توفیق دے، تو کم از کم کچھ ماؤتھ فریشنر ہونا چاہیے، کوئی ایسے آداب ہونے چاہیے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے سامنے اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہونے لگے اور منہ سے سگریٹ کی بدبو آ رہی ہو اور منہ دھلا نہ ہو اور دانت صاف نہ ہو۔ یہ بھی مسجد کے کچھ آداب ہیں، یہ آداب مسلمانوں کو عمومی طور پہ اختیار کرنے چاہیے۔ ہم ان باتوں میں بڑے عجیب ہیں، سب سے جو برا کپڑا ہے وہ پہن کے مسجد میں اللہ کے سامنے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری حالت زار پہ اللہ ترس کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجدوں میں یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ زینت کو اختیار کرو، سب سے بہترین میسر، یہ نہیں کہ نئے کپڑے خریدو، نہیں، جو گھر میں سب سے زیادہ بہترین کپڑا سوٹ تمہارے پاس موجود ہے
اس کے اندر آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو۔ ایک آئی جی، ایک پولیس افسر، ایک ایم این ایم پی کے پاس جانا ہو، گھنٹا، ڈیوڈرنٹ، فریشنر، پرفیوم اور کیا کیا چیزیں نہیں لگاتے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو، پسینے سے ہٹے ہوئے ہو، نچڑ رہے ہو، بدبو آ رہی ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی قاعدہ، سلیقہ، ضابطہ، طریقہ نہیں ہے۔ میں اور آپ غافل ہیں، تو ضمنی طور پہ بات آئی ہے، آپ نے اپنی زندگی کا یہ بھی معمول بنا لینا ہے کہ سب سے بہترین کپڑا، سب سے بہترین خوشبو، اور خاص طور کے اوپر مسجد میں آ گئے ہو، مسواکیں پڑی ہیں، مسواک کرو، نہیں کر سکتے ٹوتھ برش 5 وقت۔ یہ جو کلی کو 5 وقت فرض کیا، کیوں کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بغیر حکمت کے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اگر میں امت میں مشقت نہ سمجھتا تو مسواک کو فرض کر دیتا، لیکن میں مشقت کی وجہ سے نہیں کرتا، اور مشقت نہ ہو جائے اس لیے میں یہ حکم نہیں دیتا، ورنہ یہ اللہ کے نبی کریم نے اس کے اندر 2 حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بڑا راضی ہوتا ہے، وہی رب جس کو روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی بدبو کستوری سے زیادہ پسند ہے، عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ مسواک کر کے میری بارگاہ میں کھڑا ہو، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور دوسری بات نبی کریم نے کیا کہی؟ بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ بیماریوں سے بچ جائیں گے؟ ہاں، 5 ٹائم ٹوتھ برش یا مسواک کر کے دیکھ لو، بیماری تمہارے قریب نہیں پھٹکے گی۔ آج میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر بھی اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ناک اور منہ کے ذریعے ہی وہ 2 جگہیں ہیں، بعض نے کہا آنکھ کے ذریعے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو پورے کا پورا وضو مسلمان کے اوپر فرض کی ہے، کلی بھی کرنی ہے، ناک میں پانی بھی ڈالنا ہے، منہ بھی دھونا ہے، 5 ٹائم کم از کم، 7 ٹائم ویسے۔ جو بندہ اتنی دفعہ صفائی کرتا ہے اس کو یہ آج کل کے SOPs 20 دفعہ کے صابن کے ساتھ ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت کوئی نہیں رہتی۔ جو 5 ٹائم 7 ٹائم یہ کام آلریڈی کر رہا ہے، تو میرے بھائیو یہ جو اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کو آپ سمجھتے ہیں یہ جی بڑی معمولی نوعیت کی باتیں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کے اندر کوئی حکمتیں اور علتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اسلام پرمغز دین ہے، اسلام مکمل دین ہے، اسلام دنیا کو گزارنے کے ایک ضابطے کا نام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اسلام میں محو ہو جائے؟ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرتے ہیں، یہ وہی ابو ایوب انصاری ہیں، قربان جائیں ان کی رسول اللہ سے محبت اور رسول اللہ کی پیشین گوئی سے محبت۔ امیر معاویہ رضی اللہ کے دور میں جب انہوں نے اپنے بیٹے کے قیادت میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے لشکر بھیجا، یہ ابو ایوب انصاری بوڑھے ہو چکے تھے، بوڑھے تیار ہوئے جہاد کے لیے، کمر کسی، تلوار اٹھائی، اے بزرگ ابو ایوب انصاری کہاں جاتے ہو؟ امیر معاویہ کے بیٹے کا لشکر ہے، اور میں نے اس پورے لشکر کے بارے میں رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے، جو قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا مسلمانوں کا وہ لشکر پورے کا پورا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں ابو ایوب انصاری اس لشکر میں شامل ہوں گا، اور ابو ایوب انصاری اسی لشکر میں شامل ہوئے، اور شامل ہو کر اللہ کی طرف سے بیمار ہوئے، تو مسلمانوں کو کہنے لگے جب قسطنطنیہ کے آخری مقام پر پہنچ جاؤ تو ابو ایوب انصاری کو اس جگہ دفن کر دینا، تاکہ میں کل قیامت کے دن اٹھوں تو اللہ کو یہ کہہ سکوں میں اس لشکر میں شامل تھا جس پورے لشکر کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اور صحابہ اور تابعین پہ بھی قربان جائیں، ابو ایوب انصاری آج جو بندہ ترکی جاتا ہے ان کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے۔ اس وقت میں یہ قبر قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے نیچے تھی، بالکل جہاں پہ قلعے کی دیوار تھی، آج بھی آپ جائیں وہ آثار آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور ابو ایوب انصاری کو تابعین اور صحابہ نے جب وہاں پہ دفنایا، قسطنطنیہ کے قلعے کے اوپر جو پہرے دار کھڑے تھے ان کو حرکات محسوس ہوئی، اگلے دن کہنے لگے یہ رات کو تم کیا کام کرتے تھے؟ کہا ہمارے رسول کے ایک عظیم صحابی رات کو فوت ہو گئے ہیں، وصیت کر کے گئے ہیں اس قلعے کے نیچے دفن کرنا ہے، ہم نے ان کو دفن کر دیا ہے۔ عیسائیوں یہ بات یاد رکھنا، یہاں پہ اللہ کے رسول کا ایک صحابی دفن ہے، یہ نہ سوچنا لشکر واپس چلا جائے گا تو قبر کو اکھاڑ لو گے، قبر کو بے حرمتی کر لو گے، صحابی کے جسد کو نکال لو گے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ابو ایوب انصاری کی قبر کے اوپر ایک کھدال بھی پڑی تو پورے جزیرۃ العرب میں کسی گرجے میں ناقوس نہیں بج سکتا، کسی گرجے میں گھنٹی نہیں بجے گی۔ عیسائی ڈر گئے، گھبرا گئے، اور اللہ کی حکمت دیکھیے آج بھی وہ قبر، اس کے بعد قسطنطنیہ کی حکومت کچھ دیر قائم رہی ہے، کئی مرتبہ گوروں نے، کئی مرتبہ عیسائیوں نے وہاں پہ
قبضے کیے ہیں، فتوحات ہوئی ہیں، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ابو ایوب انصاری کی قبر کے اوپر ایک کھدال بھی مار سکے، کیونکہ مسلمان مضبوط تھے، مسلمان طاقتور تھے، مسلمان غیرت مند تھے، مسلمان باضمیر تھے۔ اتنی دھمکی کافی تھی، اگر اس قبر کے اوپر ایک کھدال بھی لگی تو پورے عرب کے اندر کسی گرجے میں ایک گھنٹی نہیں بج سکتی۔ ایک اس بات کے اوپر وہ سارے آج بھی کوئی بندہ جائے، ترکی میں جائے، استنبول میں جائے، استنبولی کو اس دور میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اور یہ عیسائیوں کا سب سے بڑا مضبوط دارالخلافہ تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو تحقیق کیا اور مسلمان فاتح ہو کے یہاں پہ داخل ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر یہاں پہ بنی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کریں گے۔ آج دوسرے خطبے کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد ہمارے ایک نہایت محترم نمازی ہیں UET کے غفران صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا، اور اسی طرح ہمارے بھائی عبداللہ سلام ہیں، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں ان کے ماموں کا انتقال ہوا، انشاءاللہ ان دونوں کا غائبانہ نماز جنازہ ہوگا۔ آپ سب ساتھیوں نے اس جنازے میں بھی شرکت کرنی ہے، اور یہاں پہ ایک دعا جس کے اوپر سب نے آمین کہنا، ہمارے نہایت قریبی عزیز اور دوست نذیر بھائی، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر بیماری کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، جو یہ میرے بھائی سامنے پیچھے کھڑے ہیں، یہ اوپر ہال میں جگہ کچھ باقی ہوتی ہے، وہ اوپر چلے جائیں۔ آج آپ کے سامنے ایک نہایت اہم قضیہ اور مسئلہ رکھنا ہے۔ گزشتہ ہفتے لبرل، سیکولر، ملحد، اینٹی اسلام مافیا نے ایک ویڈیو کے حوالے سے جھوٹ اور مبالغے کا ایک ایسا ڈھونگ رچایا کہ جس کا نہ صرف افسوس ہوا بلکہ یہ دکھ بھی ہوا کہ ان کے ضمیر اس طرح مردہ ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی اگر مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم ہو جائے تو مسلمانوں کے حق میں کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ یہ ویڈیو سراسر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر مبنی تھی۔ واقعہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اور جو نہیں جانتے میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شیخو پورہ میں پھائے والی ایک گاؤں ہے جہاں پہ مرزائیوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ ایک مسلمانوں کا قبرستان ہے جو ہمارے بریلوی بھائیوں کے زیر انتظام اور کنٹرول ہے، اور اس قبرستان کا نام بھی قبرستان دربار والا ہے۔ وہاں پہ اس گاؤں میں مرزائیوں کی اکثریت ہے۔ ان کے ساتھ پہلے بھی جنازگاہ کے اوپر تنازع چلتا رہا، تنازع کافی عرصہ پرانا ہے۔ ہوا یہ کہ ان کی ایک عورت مر گئی مرزائیوں کی، انہوں نے اسپیشل پلاننگ کر کے گنوں اسلحوں کے ساتھ، اور ویڈیو کے اندر گنے بھی موجود ہیں، اسلحہ بھی موجود ہے، گولیاں بھی چلاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، ڈنڈے لے کے مسلمانوں کے قبرستان میں آئے اور اپنی میت کو زبردستی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے لگے۔ جب دفن کرنے لگے، مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ آپ آج کے بعد یہاں پہ دفن نہیں کریں گے، جنازگاہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو مارا بھی، ان کو پیٹا بھی، ہوائی فائرنگ بھی کی، تشدد، جبر، ظلم کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیا۔ ایک بات پھر اگلا رزلٹ دیکھیے، ہوا یہ کہ جن مسلمانوں کو مارا گیا، بھگایا گیا، پرچہ بھی انہی کے اوپر کٹ گیا۔ پھر تیسری بات یہ، میڈیا کے اوپر شور و غوغا یہ چھوڑا گیا، وہ لبرل مافیا، وہ اینٹی اسلام مافیا، آج حکومت کو، مقتدر حلقوں کو اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو، آپ بتائیں کس نے پاکستان کی بدنامی کرنے کی کوشش کی؟ ویڈیو چڑھائی جس میں مرزائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اور ویڈیو کا کیپشن کیا دیا؟ مسلمان مرزائیوں کو تدفین کرنے نہیں دے رہے۔ یہ جن لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہیں، کیوں نہیں حکومت ان کو پکڑتی؟ کیا انہوں نے پاکستان کی بدنامی کر کے پوری دنیا میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں مرزائیوں کا مردہ دفن ہونے کی اجازت نہیں؟ یہ اتنے بڑے جھوٹے کذاب ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا
یہ ویڈیو دیکھ کے چند لفظ مسلمانوں کی ہمدردی میں بول دیتے کہ ظلم بھی مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، اسلحہ بھی مسلمانوں پہ چل رہا ہے، گولیاں بھی مسلمانوں پہ چل رہی ہے، کوئی جملہ بول دیتے کہ یہ زیادتی بھی ہے مسلمانوں کی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ اتنا بڑا جھوٹ اور مبالغہ. بتائیے عیسائی 70 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی عیسائی مردے کو دفن نہیں ہونے دیا گیا؟ یا کبھی کسی مرزئی مردے کا سنا ہو کہ دفن نہیں ہونے دیا گیا؟ ہاں، اگر وہ مسلمانوں کے قبرستان میں آئیں گے دفنانے کے لیے، کبھی بتائیے عیسائی 70 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی کسی عیسائی نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنا مردہ دفنا دے؟ ہندو اپنا مردہ جلاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کا اعتراض ہوا ہے؟ جو اپنا مردہ زندہ جلا دو، گاڑ دو، ہمارے پاکستان میں گدے کھا جائیں مردوں کو، کسی مسلمانوں کا اعتراض ہوا ہے؟ یہ بکواس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اعتراض تھا، مرزئی دفن کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مرزئی دفن جائے، جہنم میں جہاں جاتا ہے جائے، اپنے قبرستان میں دفن ہو. آپ کو بتاتا چلوں، انہوں نے اپنے قبرستان کا نام بہشتی مقبرہ رکھا ہوتا ہے، اس میں وہ دفن ہوتا ہے جو 10% وصیت کر کے مرے، ورنہ عام قبرستان ہے، یہ مال کا سارا چکر ہے. ورنہ بہشتی مقبرہ جس میں 10% وصیت کرنے والا عام مقبرہ ہے جس کے اندر مرزئی دفن ہوتا ہے. مجھے بتائیے، یہ تو مرزیت کے اندر بھی، پہلی بات اسلام کے اندر آپ نے دنیا کے قوانین بنائے ہوئے ہیں. کوکو کولا ایک برانڈ ہی ہے نا، پیپسی ایک برانڈ ہی ہے نا. آپ اور میں کوئی اٹھے کوکو کولا کا برانڈ لگا کے کوئی بوتل بیچنا شروع کرے، قانون اجازت دیتا ہے؟ قانون اجازت نہیں دے گا. پیپسی بیچنا شروع کر دے گا؟ ہمارے پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہے یہ مرزئی غیر مسلم ہے، کافر ہیں، اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی باتوں میں تو آپ کہتے ہیں یہ کس کی مانیں، کس کے پیچھے چلیں. فقہ حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، ظواہر ہو، سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں کافر دفن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کے بھی دلائل ہیں، رسول اللہ کے حدیث سے بھی ثابت ہیں. حضرت عمر نے عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ عیسائی مسلمانوں کے قبرستان میں کبھی دفن نہیں ہوں گے. یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن مسلمان قبرستان کا کوئی پروٹوکول ہے کہ نہیں؟ ہے نا. جب داخل ہوں کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے نا. بیچ میں کافر، بے ایمان، مرتد، غیر مسلم دفن ہوا ہو تو اللہ تو قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ کے رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان میں سے کوئی مر بھی جائے اس کے اوپر نہ تو نے سلام پڑھنا ہے، نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑا ہونا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمان مقبرے کے اندر بندہ جائے، قبرستان میں جائے، وہاں پہ السلام علیکم یا اہل القبور نہ کہے گا، قبر پہ کھڑا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ تو نبی کو منع کر رہا ہے ان بدبختوں کی قبروں کے اوپر کھڑا بھی نہیں ہونا. مسلمان قبرستان میں کافر دفن نہیں ہو سکتا. اور یہ صرف مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، ان بدبختوں مرزیوں کا یہ عقیدہ ہے. ان کی بھی سن لے. مرزا غلام احمد نے لکھا ہے کہ جو 6 ماہ کا بھی غیر احمدی ہے نا، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، بے ایمان، احمدی کہاں سے؟ مرزئی. جو 6 ماہ کا بھی مرزئی ہے وہ اگر مر جائے، غیر مرزئی مر جائے، تو وہ مرزئیوں کے قبرستان میں کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ وہ تو کافر ہے. اور اس بدبخت نے صرف مسلمانوں کی توہین نہیں کی، مسلمانوں کے بارے میں تو جو الفاظ کہتا ہے آپ کو پتہ ہی ہیں. وہ لبرل مافیا کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں، کیسا ضمیر مر گیا کہ مسلمانوں کے اوپر تشدد اور ظلم ہوا، مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کی بجائے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرم نہیں آئی یہ بات کہتے؟ کم از کم یہی کہہ دیتے کہ مسلمانوں کے قبرستان پہ زبردستی حملہ کر کے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. نہیں، ثابت ہو گیا ملک کے اندر پولرائزیشن اپنے عروج پہ اس دور میں. یقین مانیے ہم معاشرے میں پھرتے ہیں، جاتے آتے ہیں جلسے جلوسوں میں، معاشرے کے اندر پولرائزیشن اپنے عروج کے اوپر ہے. 2 طبقے بن گئے ہیں، ایک اسلام پسند، ایک اینٹی اسلام. اور اینٹی اسلام کا طرز عمل یہی ہے، ہر وقت مولوی کو برا بلا کہنا. اسلام کو تو کہہ نہیں سکتے، ہر وقت علماء کو، طلبہ دین کو گالیاں دینا، اپنا دل راضی کرتے ہیں. اسلام کو گالی دینا تو کچھ مشکل نظر آتا ہے، اب تو اسلام کو بھی گالی دیتے ہیں، تو علماء کو، مولویوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں. اس مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد نہیں جانتے، اس کے نزدیک تم بھی لبرل ہو، کلمہ گو ہونا، اس کے مطابق معاذ اللہ وہ تو ہم الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے جو وہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ طوائفوں کی اور کتوں کی اور سوروں کی اولادوں میں سے ہیں جو میرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئے. مسلمانوں کے بارے میں صرف مسلمانوں کی توہین نہیں کی،
حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کس مردہ معاذ اللہ علی کے پیچھے پڑے ہو، زندہ علی سے بہتر تمہارے اندر موجود ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے کہاں پہ وہ شیعہ جو آج ان کے ہم نوا بنے ہوئے ہیں، جو علی کو نبیوں کے بعد، اور خود بعض شیعہ ایسے ہیں جو نبی کریم کے بعد علی کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ تمہاری ضمیر اور غیرت نہیں جاگتی؟ علی کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے۔ حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے حسین جیسے 100 میری جیب میں پڑے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے یہ میرے تسمہ باندھنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بکواس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ فلاں فلاں عورتوں کے بچے تھے۔ خود رسول اللہ کے بارے میں کہنا شروع ہو گیا آہر بالآہر، میں بالکل رسول اللہ کے برابر مقام پہ آ پہنچا، اور کسی بدبخت نے جب شعر کا بڑا خوش ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اس کا عالم ہے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں نعوذ باللہ، اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہوں اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، لعنت ہو اس پہ۔ یہ ایسا بندہ، اس کے لیے اور اس جیسے بدبخت کے لیے جو جھوٹا، اور یار کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا صاحب کردار ہونا چاہیے۔ خود کہتا ہے جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا، 6 ماہ گزرے بچہ ہو گیا، یہ میرا معجزہ ہے۔ علامہ شہید نے لکھا تھا اور کہا تھا معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے، اور معجزہ تیرا نہیں حکیم نور الدین کا ہے۔ اس کی بیوی نے ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ایک ایک یہ جو بات کر رہا ہوں باحوالہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور صحیح سکین شدہ حوالوں سے آپ کو دے سکتا ہوں کوئی پوچھنا چاہے تو۔ اس کی بیوی کہتی ہے بیوی تو میں مرزا غلام احمد کی ہوں، لیکن حضور لونڈی تو حکیم نور الدین صاحب میں آپ ہی کی ہوں۔ سارے بچے حکیم نور الدین کے، خود زنہا اور ہجڑا، اور اس طرح کا بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے، مسلمانوں کو گالیاں دے، صحابہ کی توہین کرنے والا ہو، رسول اللہ کی توہین کرنے والا ہو۔ ماں فاطمہ الزہرا کے بارے میں کہاں پہ ہیں وہ شیعہ جو آج سوشل میڈیا پہ ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے ان کی ران کو دیکھا، معاذ اللہ میں نے ان کی فلاں فلاں جگہ کو دیکھا، میں اسی میں سے نکلا ہوں۔ یہ ایسا بدبخت آدمی ہے، یہ ایسا جھوٹا اور کذاب ہے۔ اس کے ماننے والوں نے مسلمانوں کے قبرستان کے اوپر حملہ کیا۔ ان کی اپنے مذہب میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، نہ مسلمانوں کے اندر یہ بات قرآن اور سنت حدیث اجماع امت ہے۔ کسی فرقے کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ کافر نہیں دفن ہو سکتا۔ الٹا پرچے مسلمانوں پہ۔ ہم نے احتجاجی ریلی کی کال دی شیخ پورہ سے صفدرآباد تک، مذاکرات ہوئے، ہم مذاکرات کے قائل ہیں۔ انہوں نے ہمارا اصولی موقف مانا کہ ٹھیک ہے مسلمان دفاع کرنے میں حق بجانب تھے۔ ہم نے پوچھا پرچے کیوں ہوئے؟ کیا ہم پاکستان میں نارکی چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں معاملہ ایمیکیبلی حل ہو، لیکن انصاف کا ساتھ تو دیا جائے۔ پرچے مسلمانوں سے واپس لیے جائے، انہوں نے وعدہ کیا واپس لیں گے۔ یہ میت مسلمانوں کے قبرستان میں کس اصول کے تحت دفن ہوئی ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ پاکستان کے قانون کے اندر ان کو کافر قرار دیا ہے۔ یا تو قانون بھی بدل دو، ان کو مسلمان کہہ دو، یا اپنے عبادت خانے کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مدفن کو قبرستان نہیں کہہ سکتے، یا تو پھر آئین بھی بدل دو۔ میں حکومت کو اور اداروں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا دست بستہ ہماری گزارش سن لیجئے، یا دلیل سے ہمیں منا لیجئے، یا ہماری مان لیجئے۔ یہ پاکستان سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ مرزا طاہر نے 1985 میں لندن جلسے میں یہ بات کہی تھی، بدبخت نے۔ پاکستان ان قریب ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، کیونکہ اس آئین میں ہمیں کافر لکھا ہے۔ مجھے بتائیے جس آئین اور قانون کے اندر ان کو کافر لکھا ہو، کیا یہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس آئین کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ آپ کی عقل پہ کیا پردے ہیں؟ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ آپ کو تو چاہیے تھا انہوں نے یہ گنڈا گردی اور بدماشی کی ہے، ان کو نشان عبرت بنا دیتے۔ نہیں، آپ نے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں پہ پرچے کاٹ دیے۔ ٹھیک ہے مذاکرات ہو گئے ہیں، آپ نے کہا پرچے واپس لیتے ہیں۔ آج کے بعد ان کو الگ قبرستان کی جگہ بھی الاٹ کر دی ہے۔ ہمارا تو مطالبہ یہ تھا اس میت کو یا خود باہر نکال کے یہاں سے لے جائیں، اور یہی اسلام کا اصولی مطالبہ ہے۔ آگے سے اس بات کے اوپر گھبراتے ہیں۔ ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس میت کو یہاں سے نکالا جائے، یا اس احاطے کو جہاں پہ وہ دفن ہے قبرستان سے باہر کر دیا جائے۔ اور حیران ہوتے ہیں، بعض باتیں بندہ کہہ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے مذاکرات میں کچھ باتیں خفیہ بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض باتیں بڑی عجیب ہیں۔ جی علامہ صاحب آپ تو اہل حدیث ہیں، وہ قبرستان تو بریلویوں کا ہے۔ یہ کیسی بدبختی کی بات ہے؟ مسلمانوں کا قبرستان نہیں ہے؟ ان کو اس بات پہ حیرت ہے کہ بریلویوں کے قبرستان میں دفن ہوا تو اہل حدیث احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟
یہ امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ کاٹ کے آج ضرورت ہے اس لبرل مافیا کے خلاف ایک ہونے کی۔ اللہ کی قسم اہل حدیث دیوبندیوں اور بریلویوں کو ایک ہونا پڑے گا اگر ان مرزائیوں اور رافضیوں کا مقابلہ کرنا ہے، جن لوگوں کے ہاتھ اس وطن کے اوپر اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان کے اوپر بھی قبضہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی زبردستی اپنا مردہ دفنا کر پرچے بھی مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو بھی سوچنا ہوگا، ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ ہمیں لبرل مافیا، اینٹی اسلام مافیا، محبتی مافیا، اس ملحد مافیا کے خلاف اگر ہم ایک نہ ہوئے، پھر ایک ایک کر کے آج بریلوی زیر عتاب ہے، کل دیوبند آ جائیں گے، کل دیوبندی زیر عتاب ہوں گے، پھر اہل حدیث آ جائیں گے۔ یہ اسلام دشمن ہے، یہ مافیا۔ اسی لیے ہم حکومت پاکستان سے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ دلائل کی روشنی میں یہ بات سمجھیے کہ آپ کے ملک نے ان کو کافر قرار دیا، یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کو جتنا مرضی راضی کرنے کی کوشش کر لیے، آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ میں اگر سوختہ سامہ ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گھر کے چراغاں نے مجھے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔